ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کی طرف سے جو 26 مارچ کا لانگ مارچ تھا اس کو ملتوی کرنے کا، اور استعفوں کے معاملے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اختلافی موقف تھا، اور اس کی وجہ سے جو پی ڈی ایم نے اپنی تحریک، اس کی جو تحریک ہے پی ڈی ایم کی، وہ کمزور ہونے کا جو ایک انالیسز یا تجزیہ سامنے آ رہا ہے۔ گزشتہ روز ہونے والے پی ڈی ایم کا جو اہم اجلاس تھا، اس کے بعد پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بہت مختصر میڈیا سے گفتگو کی، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اتحاد میں شامل جو 9 جماعتیں ہیں، لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ وہ اسمبلیوں سے استعفے کے حق میں بھی ہیں، مگر پی 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 اس معاملے کے میں اختلاف کر رہی ہے ان باقی جماعتوں سے، اور اس کی قیادت نے اس حوالے سے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے، اور اس وجہ سے پی 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 کا جو حتمی فیصلہ ہے اس کے انتظار میں یا اس کی وجہ سے جو 26 مارچ کا لانگ مارچ پلان کیا گیا تھا اس کو ملتوی کیا جا رہا ہے۔ اس دوران مولانا صاحب کی جو ناراضگی تھی اور فرسٹریشن وہ کافی واضح تھی، کیونکہ انہوں نے یہ مختصر سا اعلان کیا اور اس کے بعد انہوں نے صحافیوں کا جواب نہیں دیا اور وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ بعد میں مریم نواز صاحبہ نے میڈیا گفتگو کی، اس کے دوران انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ آصف علی زرداری صاحب نے اجلاس کے دوران میاں نواز شریف صاحب سے وطن واپس آنے کا مطالبہ کیا۔ مریم نواز صاحبہ نے اس حوالے سے واضح طور پہ یہ کہا کہ انہوں نے نہ صرف اس کی مخالفت کی، انہوں نے یہ بھی کہا زرداری صاحب سے کہ فی الحال پاکستان آنا نواز شریف صاحب کے لیے ایک سیکیورٹی رسک ثابت ہو سکتا ہے۔ حکومت نے پی ڈی ایم کے فیصلے کو سراہا ہے اور ایک دفعہ پھر انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن کو بات چیت کی دعوت دی ہے۔ اس سارے معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود واحد خاقان عباسی صاحب، سینئر نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور سابق وزیر اعظم پاکستان۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ سر، کل آپ نے مولانا صاحب کو تو دسمبر میں کہتے تھے نا آپ دونوں پارٹیز نے ان کا دل توڑ دیا، تو کل آپ بتائیں کس نے ان کا دل توڑا جو وہ بالکل جواب دیے بغیر ایک جملہ کہہ کے وہاں سے ہٹ گئے، آپ لوگ بلاتے رہ گئے پیچھے سے انہیں؟ نہیں، مولانا صاحب کا دل نہیں ٹوٹتا، ہم میں سے بہت سے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب وہ سیاست کر رہے تھے قومی سطح پر سر، بٹ ہم نے ان کو کبھی اتنا ناراض نہیں دیکھا۔ ان کو دکھ ہے، بالکل ہمیں بھی دکھ ہے، مجھے بھی دکھ ہے کہ ہمیں توقع تھی کہ پیپلز پارٹی جو باقی جماعتیں ہیں ان کا احترام کرے گی۔ بہرحال پیپلز پارٹی نے اختلاف رائے کیا، اپنی اختلاف رائے کا اظہار کیا، انہوں نے کہا جی ہم اپنی سی سی سے ہمیں اجازت نہیں ہے تو ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے استعفوں میں، ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں، یہی مولانا صاحب نے کہا، اور ان کو موقع دیا کہ وہ سی سی کے پاس پھر جائیں اور جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کا موقف ہے وہ رکھیں اور ان سے اجازت لیں اس معاملے کی۔ یہ ساری بات ہوئی ہے۔ اب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں، مطلب کہ یہ تو ہمیں کافی دنوں سے نظر آ رہا تھا نا، یہ کوئی پہلی دفعہ تو استعفوں کا معاملہ نہیں ہوا، جیسے آپ خود ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک دفعہ پہلے بھی یہ سی سی بلا چکی تھی اور انہوں نے بہت کلیئرلی کہا کہ جی ہماری پارٹی اس کے حق میں نہیں ہے، تو اس دفعہ کیوں آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کل کے اجلاس سے پہلے کہ شاید ان کا ارادہ تبدیل ہو جائے گا؟ مطلب کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو مایوسی ہے یا آپ کو بھی مایوسی ہے، تو اگر ہم سب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانے گی، تو آپ سب کو کیوں یہ معلوم نہیں تھا یا آپ لوگوں کی پھر بھی امید تھی کہ وہ اپنا ارادہ تبدیل کر دیں گے؟ دیکھیے، یہ پہلے جو باتیں میڈیا میں بھی ہوتی رہی ہیں وہ ایک مفروضہ تھا۔ کل پہلی دفعہ نہیں، میں گزارش کر دوں، کل پہلی دفعہ پی ڈی ایم کے کسی اجلاس میں استعفوں کا باضابطہ اس کو ایجنڈے پر رکھا گیا، اس سے پہلے کبھی بھی استعفے جو ایجنڈے پر نہیں تھے۔ تو سر وہ جو پچھلی سی سی کی میٹنگ کی تھی انہوں نے کبھی بھی دیکھیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھی اور سر پی ڈی ایم کی وجہ سے اپنی سی سی کی میٹنگ کرے، انہوں نے جب اے پی سی سائن ہوا تھا اس میں یہ رکھا گیا تھا کہ استعفے کا آپشن موجود ہے، اس کے بعد کسی وقت بھی ایجنڈے پر پی ڈی ایم کے استعفیٰ نہیں رکھا گیا۔ کل پہلی میٹنگ تھی، سب پارٹیز کو موقع ملا ہے کہ اپنے اندرونی جو ان کی سی سی ہے، سی ڈبلیو سی ہے، وہاں پر یہ بات چیت کریں، اپنے موقف کو فرم اپ کریں۔ تو کل پی ڈی ایم کے میٹنگ میں مولانا صاحب نے سوال رکھا کہ اس اجلاس کی رائے ہے کہ لانگ مارچ کے بعد استعفیٰ دیا جائے، وہی لانگ مارچ کو مؤثر بنائے گا۔ صحیح۔ اس پر پیپلز پارٹی نے اختلاف رائے کیا، انہوں نے کہا جی ہماری سی سی کی اجازت نہیں ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی سی سی کے پاس جائیں،
پی ڈی ایم کو موقف ان کے سامنے رکھیں اور اجازت دیں, پھر وہاں سے معاملہ آگے چلے گا. تو پھر مایوسی کیوں سر؟ مایوسی کوئی نہیں ہے. آپ نے ابھی سر کہا کہ ہم سب نہیں, میں نے کہا مایوس کہ یہ بہتر ہوتا کہ ہمیں یہ لانگ مارچ مؤخر نہ کرنا پڑتا, جس کی تیاری ہم کر چکے تھے. آج ہماری جماعت کا حتمی اجلاس تھا لانگ مارچ کے حوالے سے, وہ ہمیں اس کا دکھ ہے کہ وہ نہیں ہو سکا. بہرحال ہم اس کا انتظار کر لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ ایک تحریک ہے, تحریک میں وقت لگتا ہے, جلدی بھی ہو سکتی ہے, دیر بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہم اپنے موقف پر قائم ہیں, قائم رہیں گے. اور ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے. ہم نے یہ مقصد حاصل کرنا ہے. سر جو کل زرداری صاحب کی تقریر جس طرح میڈیا پہ لیک کی گئی, رپورٹ کی گئی, آپ جو بھی اس کو کہیں, وہ آپ کے لیے ایک سرپرائز تھا میٹنگ کے اندر؟ کیونکہ آبویسلی پی ڈی ایم میں اختلافات ہوتے ہیں, کوئی اس سے انکار نہیں کرتا, اور جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ اختلافات کا کبھی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی تحریک ٹوٹ جائے گی یا سیٹ بیکس ہوتے. بٹ جس طرح سے وہ تقریر لوگوں نے سنی یا تجزیہ اس کا کیا گیا, تو وہ یہی تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جیسے بہت ڈائریکٹلی تنقید کی زرداری صاحب نے, خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی. Were you expecting it? And when I say you, میرا مقصد یہی کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اس طرح کی گفتگو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوگی؟ دیکھیں, یہ سوال تو کریں جس نے یہ تقریر لیک کی ہے, اس کا جواب وہی دے پائے گا. کیونکہ جو باتیں اعتماد میں ایک کمرے میں ہوتی ہیں وہ باہر نہیں کی جاتی, اور جب بھی آپ کسی بولے ہوئے لفظ کو لکھ کر پیش کریں گے اس کا معنی بدل جاتے ہیں. وہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی, اگر آپ ایک 20-30 منٹ کی تقریر کو چند جملوں میں بتا دیں تو وہاں سے اس کے بڑے غلط مفہوم نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. پی ڈی ایم کے اندر ہر جماعت کو, ہر شخص کو ہر بات کرنے کا حق ہے. سربراہی اجلاس ہے, پارٹی کے سربراہ بات کر رہے ہیں. صحیح سر, جو بات وہ کرنا چاہیں ان کا حق ہے. میرا بھی حق ہے کہ میں اس سے اتفاق نہ کروں. تمام کو ایک دائرے کے اندر رہ کر بات کرنی چاہیے, لیکن سارے تجربہ کار لوگ ہیں, کبھی کبھی جذبات میں آ جاتے ہیں, بات آگے کر دیتے ہیں. مجھے اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. پھر جب بھی ایسی کسی بھی اجلاس میں آپ کسی شخص کے بارے میں بات کر دیں, پھر اس شخص کو اس کا جواب دینے کا حق مل جاتا ہے. یہ بنیادی بات ہوتی ہے کہ میں اگر بیٹھا ہوں عارفہ نور کے بارے میں بات کروں تو پھر عارفہ نور کو حق ہے کہ میری بات کا جواب دے دے. اس میں یہی جمہوری باتیں ہوتی ہیں, کوئی اس میں ایسی مفہوم جو دیے جاتے ہیں یہ نہیں ہے. یہ ضرور کہا گیا کہ زرداری صاحب نے جو باتیں کی وہ اس اجلاس کے لیے نہیں تھی, کسی اور کو سنا رہے تھے. میں اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا. نہیں سر, میں آپ کا گزشتہ روزے کو دیکھ رہی تھی جس میں آپ نے غالباً اس طرح کی کوئی بات کی کہ وہ شاید ان کو وہاں نہیں کرنی چاہیے تھی باتیں, یا آپ ان باتوں سے اگری نہیں کرتے؟ میں بالکل اگری نہیں کرتا, لیکن ان کا حق ہے کہ بولیں. یہ کتنا بولیں گے, کس لہجے میں بولیں گے, کیا بولیں گے, یہ اختیار ان کے پاس ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو عباسی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں جو گزشتہ روز پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اور اب آگے کا جو لاہ عمل ہوگا. عباسی صاحب, آپ نے خود ابھی ذکر کیا کہ کسی کے بارے میں اگر کوئی یوں بات کی جائے تو پھر جواب دینا بھی حق بنتا ہے. تو کیا نواز شریف صاحب نے کوئی جواب دیا زرداری صاحب کی تقریر کا؟ مریم نواز صاحبہ نے جو آبویسلی جواب دیا تھا وہ تو خیر انہوں نے خود بھی بتایا اور وہ ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی چلا. نواز شریف صاحب نے کوئی جواب دیا؟ نہیں, انہوں نے کوئی نہیں دیا. ان کی یہ مزاج نہیں ہے, کبھی بھی نہیں دیتے. آپ ان کے سامنے بات کریں, باہر بات کریں, ورنہ باتیں جواب دینے کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں, وہ نہیں کرتے, ان کا مزاج نہیں ہے. بٹ زرداری صاحب نے سر جو کہا, جیسے کہ وہی بات ہو رہی ہے کہ تجزیہ تو یہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب پہ یہ ڈائریکٹلی تنقید کی ہے, اور شاید وہ ایک ایسے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا پیغام پاکستان مسلم لیگ نواز کو یہ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ اتنے سخت فیصلے کیوں کر رہے ہیں جبکہ آپ کی لیڈرشپ یہاں نہیں ہے. ڈو یو تھنک اٹ واز اے میسج فار پاکستان مسلم لیگ نواز؟ نہیں, میں اس کو میسج نہیں سمجھتا. میں آپ کو حقیقت سے بتاتا ہوں, میں نے یہ ساری بات سنی نہیں ہے پوری طرح سے. کیا مطلب؟ آپ بات کی جاتی ہے نا کہ کس لہجے میں انہوں نے بات کی اور کیا بات کی, انہوں نے یہ بات ضرور کی ہوگی,
میں یقین کریں مجھے میں اس کا جواب دے میں وہی تھا. میں 7 گھنٹے کی میٹنگ تھی, مجھے ہر لفظ یاد نہیں ہے, نہ اس کا لہجہ یاد ہے, نہ اس کا موقع اور محل یاد ہے. لیکن اگر زرداری صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم استعفیٰ اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک میاں صاحب نہیں آ جاتے, یہ تاثر دیا جاتا ہے, ایسی کوئی بات میں نے نہیں سنی. اگر یہ بات انہوں نے کی ہے تو مجھے اس سے بالکل اتفاق نہیں ہے, نہ ان کو یہ بات کرنے کا حق ہے. پی ایم ایل این یہاں موجود ہے, ہر استعفیٰ دینے والا آدمی یہاں موجود ہے. میاں صاحب علاج کے لیے باہر گئے تھے, علاج کروا کر آئیں گے. یہ ہماری پارٹی کی سی ڈبلیو سی ہر فورم پر ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں. انہوں نے سر ڈار صاحب کے حوالے سے بات کی تھی, جو رپورٹ ہو رہی ہے کہ ڈار صاحب تو سینٹ الیکشن میں ووٹ دینے بھی نہیں آئے. جی یہ بات بھی رپورٹ ہوئی ہے, کس وجہ میں انہوں نے بات کی مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن یہ بات یقیناً رپورٹ تو ہوئی ہے سر. جی رپورٹ ہوئی ہے, میں نے یہی بات بڑی سلیکٹیولی باتیں رپورٹ ہوئی ہیں. تو یہ بات اگر انہوں نے کی ہے تو اس کا جواب یہ تھا جو ڈار صاحب نے شاید وہاں دیا بھی, کہ ڈار صاحب کی ووٹ کی وجہ سے سینٹ الیکشن پہ کوئی اثر نہیں پڑا, اور ڈار صاحب کی ممبرشپ سپریم کورٹ کے آرڈر سے سسپینڈڈ ہے. وہ یہاں پر موجود بھی ہوتے تو جواب نہ دے پاتے. اور میں نے بھی یہ بار بار اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ اگر مجھ سے ڈار صاحب پوچھیں گے کہ وہ واپس آئیں یا نہ آئیں تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ مت آئیں. جس ملک میں انصاف نہیں ہے وہاں پر نہ ہونا بہتر ہے. سر تو اب واٹ نیکسٹ فار پی ڈی ایم؟ obviously ایک تو بہت جو نیگیٹو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ ٹوٹ گئی, بٹ ضروری نہیں ہے, مطلب کہ کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں. کیا یہ آپشن ہے کہ اب آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک طرف رکھ کے باقی جو پی ڈی ایم ہے وہ اپنے فیصلوں یو کنٹینیو ود دا پلانس کہ لانگ مارچ بھی کریں, استعفے بھی دیں, یا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھیں گے اور جو بھی کنسنسس سے فیصلے ہوں؟ دیکھیے پی ڈی ایم اتنی نازک نہیں ہے کہ ایک اختلاف رائے سے ٹوٹ جائے. پی ڈی ایم میں جو اختلاف رائے ہے وہ ہر جماعت کا حق ہے, لیکن اس جماعت کو بھی اپنا موقف واضح کرنا ہوگا کہ کیوں وہ یہ بات کر رہے ہیں. سر وہ صاف ہے, وہ کہتے ہیں سندھ میں ہماری حکومت ہے, ہم ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں. حکومت کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو قومی اسمبلی سے استعفے کی بات کر رہے ہیں. صرف قومی اسمبلی سے؟ جی صوبائی اسمبلی کے استعفے کی بات نہیں تھی. صرف قومی اسمبلی سے استعفے دیں گے تو حکومت کو کیسے اتنا جھٹکا پڑے گا کہ وہ گھر چلی جائے گی؟ جب ایک 342 کے ہاؤس سے 160 لوگ استعفیٰ دے جائیں اور جب ملک کی اپوزیشن قومی اسمبلی چھوڑ جائے وہ ملک نہیں چلے گا. سر وہ الیکشن کروا لیں گے؟ الیکشن کروا لیں, پھر خود چلاتے رہیں. الیکشن نہ بھی کروائیں, خود چلا لیں. آج بھی ملک ایسے ہی چل رہا ہے نا. تو سر اگر وہ الیکشن کروا لیں گے اور اپنے لوگ بٹھا لیں گے تو پھر کیا فائدہ؟ آج بھی قومی اسمبلی جو ہے وہ ایسے ہی چلتی ہے. آج تک قومی اسمبلی میں اس ملک کی کوئی بات نہیں ہو سکی, اس ملک کی تکالیف کی بات نہیں ہو سکی, کوئی باب مقصد قانون سازی نہیں ہو سکی. بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ باسی صاحب, آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کو. جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اسی پورے معاملے کے اوپر جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے ملتوی ہونے والے لانگ مارچ کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ہے اور ساتھ میں موقف ہے. پی 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 نے اسمبلیوں سے مستعفی نہ ہونے کے موقف کے باعث جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے. اب پی 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 نے اس حوالے سے حتمی مشاورت کے لیے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلانے اور ایک دفعہ دوبارہ پی ڈی ایم قیادت کو آگاہ کرنے کے لیے مہلت مانگ لی ہے. اس وقت جے یو آئی ایف اے اور نواز لیگ سمیت جو اپوزیشن اتحاد کی باقی تمام جماعتیں ہیں وہ استعفوں کے بغیر لانگ مارچ کو کہہ رہی ہیں کہ وہ سیاسی طور پر ایک بے سود کوشش ہوگی, جبکہ پی 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 اس موقف کی کھل کر مخالفت کر رہی ہے. پی 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 کی جو اختلافی کا جو ایک یہ موقف ہے جو اختلافی ہے باقی جماعتوں کے ساتھ, یہ کوئی نیا نہیں ہے, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس سے پہلے حکومت کے خلاف دھرنے اور اسمبلیوں سے استعفوں کی مخالفت کرتے رہے ہیں. تاہم اب میڈیا اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو یہ اختلاف ہے یہ محض استعفوں تک محدود نہیں ہے, بلکہ پی 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 نے سینٹ کے اندر قائد حزب اختلاف کا عہدہ بھی مانگ لیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے,
جس پہ نواز لیگ میں تحفظات ہیں. وہ یہ عہدہ اپنے پاس رکھنے کے خواہش مند ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے PDM کے حصہ نہ رہنے پر بھی خاصی بات ہو رہی ہے, اور احسن اقبال صاحب کے مطابق یہ فیصلہ بھی اب پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی کرنا ہوگا. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سوید قمر صاحب, یہ سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سابق وفاقی وزیر. ویلکم ٹو دا شو سر. جی نوید صاحب, یہ سر آبویسلی آپ کی CEC کا جیسے ہم نے ذکر بھی کیا کچھ عرصہ ہوا, بہت تفصیل سے میٹنگ ہوئی تھی, اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا تھا اور بہت تفصیل سے آیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں یقین رکھتی استعفے دینے میں. تو سر یہ بتائیے گا کہ جب اتنا کلیئر سٹینڈ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا, تو پھر کیوں PDM کی طرف سے دوبارہ, یا PDM کی جو باقی جماعتیں ان کی طرف سے دوبارہ یہ بات ہوئی اور کل اتنی طویل نشست ہوئی اس ہی ایک ایشو پہ لگتا ہے کہ جیسے؟ دیکھیں عارفہ, پہلی چیز تو یہ کہ یہ استعفاؤں کا ایشو جو ہے وہ پہلی APC سے لے کر اب تک کچھ جماعتیں ہیں جو کہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں اور کچھ جماعتیں جو ہیں وہ اس کو نہیں سپورٹ کرتی, اور لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے دن سے اس بات کے خلاف تھی کہ یہ کوئی مین ایشو ہمارا نہیں ہونا چاہیے. ایشو یہ ہے کہ ہمیں عمران خان کا استعفیٰ لینا ہے. ہم نے باقی اپنے جو اپوزیشن کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں مختلف ہاؤزز میں, ان کے استعفیٰ کو جو ہے اتنی ایمفیسس نہیں دینی تھی. لیکن بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ جی استعفیٰ ہی ایک طریقہ ہے کہ ہم جو ہے اس گورنمنٹ کو ہٹا سکتے ہیں. ہم نے بارہا اس بات سے معذرت کی کہ ایک تو پہلی چیز یہ کہ کوئی کلیئر کٹ پاتھ نہیں نظر آتا کہ اگر آپ استعفیٰ دیں گے بھی تو گورنمنٹ کیا بائی الیکشنز نہیں کرائے گی, کیا گورنمنٹ جو ہے اس پورے ہاؤس کو پیک نہیں کر دے گی خود اپنے اور اپنے الائز کے ساتھ, اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں ان ٹرمز آف جو لیجسلیشن ہوگی, جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوں گی, جو کہ پورا کا پورا جو اس وقت کا شیپ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ خود اتنا سیٹسفیکٹری نہیں ہے, لیکن بہر صورت کچھ پروگریس ہم نے کی ہے. جو مختلف مارشل لاز لگتے آئے ہیں, پرٹیکولرلی ضیاء الحق مارشل لا, لیکن ایون مشرف کا بھی مارشل لا اینڈ سبسیکوینٹلی اس میں جتنی بھی ہم نے گینز کی ہیں وہ سب کے سب ریورس ہوں گے. معاف کریے گا نوید صاحب, یہاں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آیا نا, جسٹ لائک ٹو کلیریفائی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو PDM کی جماعتیں ہیں جو استعفوں پہ بہت زور ڈال رہی ہیں, وہ خود یہ نہیں بتا پا رہی کہ استعفے دے دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا, کہ کیا سچ مچ اتنا بڑا کوئی کرائسس ہوگا کہ جو ہے فریش الیکشنز کال ہوں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی وہ خیر بہتر تو وہی ایکسپلین کریں گے, لیکن جو آرگیومنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اتنی ساری جو ہے بائی الیکشنز کرنی پڑیں گی کہ الیکشن کمیشن وہ کرا نہیں سکے گا اور ایک کرائسس آئے گا اور عمران خان مجبوراً جو ہے اسمبلی ڈیزالو کریں گے. یہ اور ہمیں کم از کم سوری پھر سے آپ کو ٹوک رہی ہوں یہاں, تو PDM یہ بھی کہتی ہے سر کہ جب آپ اگر استعفے دیتے ہیں ہائپوتھیٹکلی, تو اس کے بعد اگر بائی الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ لوگ ان میں حصہ نہیں لیں گے, مطلب کہ PDM ان میں حصہ نہیں لے گی. سوری آپ کی بات میں اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ کریکشن کر دیں. جی جب آپ کہتے ہیں نا PDM از آل دا پارٹیز ٹوگیدر, کوئی ایک پارٹی PDM نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ PDM نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اور آپ نے کچھ اور کیا ہے, یہ اس طرح سے نہیں بھی آپ پارٹ آف PDM. نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سر جب ڈسکشن ہوتا ہے, میں معاف کریے گا شاید میں نہیں سمجھا پائی, میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آبویسلی آپ لوگوں کی انٹرنل PDM کی میٹنگز ہوتی ہیں اور آپ آپشنز ڈسکس کرتے ہیں نا کہ استعفے ہوں گے تو پھر آگے کیا آپشنز ہیں, تو ان آپشنز کو آپ اس بیسس پہ آرگیو آؤٹ یا دیکھتے ہیں کہ جب آپ لوگ ایک دفعہ استعفے دے دیں گے اور اگر بائی الیکشنز ہوتے ہیں
تو وہ جو بائی الیکشنز ہیں ان کو پی ڈی ایم ایز این الائنس بوائیکاٹ کرے گی. پھر کیا ہوگا؟ سوال تو یہ ہے نا, we have to take it to its logical conclusion نا. ابھی تو یہ بھی کلیئرٹی فرینکلی نہیں ہے کہ آپ بائیک آؤٹ کریں گے یا دوبارہ سے استعفیٰ دے کے انہی سیٹوں پہ دوبارہ سے لڑیں گے, which also makes no sense. تو اگر بائیک آؤٹ کریں گے اور آپ اس ویکیوم میں نئے لوگ لے کے آتے ہیں تو کیا وہ لوگ ایک نیا پولیٹیکل کلچر نہیں کریٹ کریں گے اس ملک میں؟ یہ ساری چیزیں تو ہو چکی ہیں نا. 85 میں بھی ہم نے دیکھا جب بائیک آؤٹ کیا, بائیک آؤٹ کے بہت سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں پالیٹکس میں. تو ان چیزوں کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. ہم نے جو ہے باقی کنسنسس کریشن کے حساب سے ہم نے اگری ضرور کیا تھا کہ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم وی ول کنسیڈر دا آپشن. جو ورڈنگس یوز کی ہوئی ہیں اے پی سی میں وہی کلیئر کرتی ہیں کہ the option of resignation will be considered. اب آپ نے اس کو وہ آپشن ایٹ دا اینڈ آف دا ہول تھنگ کی بجائے اس کو مین پلانک کر دیا ہے, تو وہ تو کبھی مقصد تھا بھی نہیں, اس پہ کبھی کنسنسس ہوا بھی نہیں تھا. اٹ از سیڈ کہ اس ماحول میں جبکہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. بائی الیکشنز ہوئے, ہم نے کہا, باقی جماعتوں نے بھی اگری کیا کہ بائی الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے. اس کے جو ریزلٹس آئے اس نے گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا. پھر سینٹ کے الیکشنز ہوئے, اس میں بھی جو ریزلٹس آئے اس نے بھی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا. تو وی تھنک کہ پارلیمنٹری جو پریکٹس ہے اس کے تھرو بھی آپ جو ہے گورنمنٹ کو کسی ایک ڈائریکشن میں جہاں آپ لے کے جانا چاہتے ہیں, الٹیمیٹ ریزگنیشن, لیکن ایون بفور دیٹ the consequences جو ہیں وہ پارلیمنٹری سسٹم میں کانسٹیٹیوشن میں رہ کے بھی جو ہے آپ ڈال سکتے ہیں. اینڈ الٹیمیٹلی جو ہے کہ conclusion of long march and then resignation, that should always be used as the ultimate option, ultimate weapon in these cases. Should never be your first option کہ پہلے چلو استعفیٰ دیتے ہیں, گھر جا کے بیٹھتے ہیں, اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا. بالکل صحیح. نوید ہے بریک لینی ہے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو نوید قمر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں سید نوید قمر صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو گزشتہ روز پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد جو فیصلے سامنے آئے. نوید صاحب, بہت جو کل میڈیا کے تھرو رپورٹ کیا گیا زرداری صاحب کی تقریر یا جو انہوں نے ریمارکس دیے, اس کے اوپر کافی تجزیہ ہم کہہ سکتے ہیں یا کامنٹس اس طرح کے آ رہے ہیں کہ کچھ انہوں نے سخت باتیں کی. پاکستان مسلم لیگ نواز کی وہ تنقید بھی سمجھی جا سکتی ہے, نواز شریف صاحب کی بھی تنقید سمجھی جا سکتی ہے. سر, یہ اس سے پہلے جب آپ لوگوں کی سی ای سی کی میٹنگ ہوئی تھی تو وہاں بھی کچھ اس قسم کی گفتگو ہوئی تھی, پر وہ کبھی اتنی پبلک نہیں ہوئی, اتنی تفصیل سے ہمیں معلوم نہیں چلی. کین وی سے کہ یہ زرداری صاحب نے جو کچھ بھی کہا یہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے obviously کہا ہوگا, وہ اس طرح کے سیاستدان ہیں تو نہیں کہ کوئی آف دا کف ریمارکس جو ہے وہ پاس کر دیں اور وہ یہ سوچے نہ کہ ان کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں نا, ظاہر ہے کہ ایک سیریس لیول پہ ڈسکشن ہو رہا ہے تو اور ایک سیریس پولیٹیشین سیریسلی بات کرتا ہے. ان کا جو کہنا تھا واز ناٹ اے کرٹیسزم. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم نے سکسیسفلی لانچ کرنا ہے کوئی بھی کیمپین تو اس میں ساری لیڈرشپ جو ہے وہ آن گراؤنڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں میاں صاحب کی مجبوریاں ہیں, اور جیسے میری بی بی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو. دیٹ از ٹرو. ہماری جو روایت ہے ہماری پارٹی کی حیثیت سے
اس میں تو پھر ہماری لیڈرشپ جو ہے آن گراؤنڈ آتی ہے ریگارڈلیس آف دا کانسیکوینس. کیا بی بی کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے جب وہ 2007 میں واپس آئی تھی؟ تو بات یہ کہ یہ رسک تو ہوتے ہیں، بٹ وہ ایوری بڈی ہیز ٹو ٹیک دیئر اون ڈیسیژنس. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر ایک اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اور پھر اس گیم میں آئے، لیکن یہ ضرور ہے کہ افیکٹو ہونے کے لیے اور جو صحیح پریشر ڈالنے کے لیے ظاہر ہے کہ میاں صاحب اگر پاکستان میں ہوں گے اور لیڈ کریں گے اس قسم کی موومنٹ کو، تو اس کا جو اثر ہوگا وہ زیادہ ہوگا کمپیئر ٹو ناؤ. بٹ سر آپ بے شک یہ کہیں کہ وہ تنقید نہیں ہے، بٹ زرداری صاحب ایز آئی سیڈ کہ زرداری صاحب نے کل یہ بات کہی، اس سے پہلے CEC جب آپ کی ہوئی تھی اس میں بھی اس طرح کے ریمارکس جو تھے وہ رپورٹ کیے گئے تھے. تو اس کی وجہ سے ہم یہ تو کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یہ بہت ایک ویو جو ہے یہ موجود ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ PDM کی باقی جو جماعتیں ہیں ان کی لیڈرشپ پاکستان میں ہے اور میاں نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کلیئرلی آپ اس کو تنقید نہ کہیں سر، بٹ وہ لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ ایک تنقید ہے کہ ایک جو سینئر لیڈر ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے اور وہاں سے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بہت مشکل سے فیصلے پاکستان میں بیٹھے ہوئے کر لیں. دیکھیں پہلے تو عارفہ آپ نے جو پہلے بھی ایک پروگرام میں شاید یہ بات کہی تھی کہ CEC میں یہ بات جو ہے وہ CEC میں باتیں جو بھی ہوئیں کسی ایک آدھ شاید کہا بھی ہو، مجھے تو فرینکلی وہ بھی یاد نہیں پڑتا کہ یہ والی باتیں سر وہ کسی کو ایٹریبیوٹ نہیں ہوئی تھی، وہ کسی کو ایٹریبیوٹ نہیں ہوئی تھی بٹ رپورٹ کیا گیا تھا. نہیں I don't think سچ اگر رپورٹ کیا بھی تھا تو کم از کم ایٹ the senior level of the party نہیں یہ بات آئی، لیکن that's not the issue. ایشو یہ ہے کہ اور سیکنڈلی کرٹیسزم نہیں، لیکن بات ساری یہ ہے نا، اب آپ ایک طرف پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ پوری جو PDM ہے اس میں پیپلز پارٹی کے سٹیک سب سے زیادہ ہے نا، کہ ایک گورنمنٹ ہماری سندھ میں ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ سیکریفائز کرو، وہاں ایک بیس جو بنا ہوا ہے اس کو ختم کرو تاکہ جو ہے ایک گراؤنڈ سویل پیدا ہو، ایک پریشر پیدا ہو. لیکن پھر جہاں آپ اس قسم کا سیکریفائز پیپلز پارٹی سے چاہ رہے ہیں تو پھر یہ سیکریفائز ہر ایک کو دینا چاہیے نا، ون وے اور دی ادر. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ putting everything on the table. اب انفارچونیٹلی یہ ساری انٹرنل ڈسکشنز ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے کھل کے باتیں ہوتی ہیں، یہ سلیکٹیولی لیک ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس میں کئی لوگوں کا انٹرسٹ ہے کہ ٹو شو کہ دیر از ڈسینٹ ود ان PDM، اور وہ یہ باتیں زیادہ شد و مد سے لیک بھی کرتے ہیں. تو وہ اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن اس کی جو لاجک ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. بالکل صحیح. سر یہ تھوڑا سا بات جلدی سے کر لیں اباؤٹ دی لیڈر آف دی اپوزیشن. اس کے اوپر بھی یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ شاید اب فرکشن ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے PPP اور PMLN کے درمیان. آپ لوگ شاید یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے وہ سیٹ چاہتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا خیال ہے کہ وہ ارلیئر کمٹمنٹ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کی تھی اس سیٹ کی. دیکھیں ایز فار ایز آئی نو کوئی فرم کمٹمنٹ نہیں تھی، اور پیپلز پارٹی کا کلیم اس بیسس پہ ہے کہ لارجسٹ اپوزیشن پارٹی اس وقت سینٹ میں پیپلز پارٹی ہے، اور اس لحاظ سے یہ کلیم ڈالا گیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ساری اپوزیشن کو مل کے ہی کرنا ہے، اور جتنی بھی پارٹیز جو ہیں جس طرف بھی جھکاؤ زیادہ ہوگا یا نمبر آف سینیٹرز زیادہ ہوں گے اس لحاظ سے یہ فیصلہ جو ہو جائے گا. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ چیز کوئی اتنا بڑا کوئی ڈیل بریکر ٹائپ چیز ہو جائے گی. تو اب کیونکہ سینٹ کا اجلاس بھی نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں تھوڑا سا پیچھے چلی گئی ہیں. وہ جب اجلاس ہوں گے اور لیڈر آف دا ہاؤس بھی آئے گا تو ظاہر لیڈر آف دا اپوزیشن بھی آئے گا، تو اس کی اپنی ایک پھر کانسیکوینسز ہوں. اور سر ویری کوئکلی مولانا صاحب آپ سے بہت ناراض تو نہیں ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ آپ لوگ منا لیں گے انہیں؟
نہیں، میرا خیال نہیں کہ مولانا صاحب کی ناراضگی ہوگی بھی تو ہم ان کو منا لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس ساری سچویشن میں ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے، ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور اسی سے ہی ہم کو کوئی سکسیس ملے گی. بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.